السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اپنی فیملی کے ہمراہ کچھ روز سے پیرس میں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر رانا ثناء اللہ اور ان کی فیملی کے ساتھ کشتی کی سیر کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ وائرل ویڈیو میں انہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ کشتی میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی پیرس یاترا پر پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا اسلام آباد میں سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی گاڑی سے ٹکرا کر موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں زیرو پوائنٹ کے قریب سابق ایم پی علی وزیر کی گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرا گئی۔ ذرائع کے مطابق حادثے میں زخمی موٹر سائیکل سوار کو پمس ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سابق رکن قومی اسمبلی کے کزن کا کہنا ہے کہ پولیس نے علی وزیر کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ علی وزیر 2018 سے 2023 تک خیبر پختونخوا سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور اس دوران بھی وہ متعدد بار گرفتار کیے جا چکے تھے۔ حاصل پور میں مرکزی انجمن تاجران کا انتخابی اجلاس زیر صدارت حافظ انعام الحق گرایا سینئر نائب صدر انجمن تاجران منعقد ہوا۔ اجلاس میں منقطع طور پر 45 ضلعی تنظیموں کے صدروں نے ناصر محمود کوچی کو صدر مرکزی انجمن تاجران منتخب کر دیا اور ان پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اجلاس سے ناصر محمود کوچی، چودھری تجمل حسین، صدر انجمن آڑتیا گلا منڈی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب انجمن تاجران کا 15 سالہ جمود ٹوٹ گیا ہے۔ تاجر برادری کو حقیقی نمائندگی مل گئی ہے۔ تاجر برادری کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں تاجر رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر آباد میں رقم لین دین تنازع پر دوست کی فائرنگ سے دوست زخمی ہو گیا۔ ذیشان نامی نوجوان کو ابو ہریرہ نے رقم مانگنے پر گولیاں مار دیں۔ نوجوان کا ابو ہریرہ سے 25 لاکھ روپے رقم لینے کا تنازع ہے۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ چونیا میں شہر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش سے گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے اور بارش میں بچوں کی مستیاں بھی شروع ہو گئی، مگر بارش شروع ہوتے ہی مختلف فیڈرز بھی ٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی غائب ہو گئی۔ جہلم میں اتحاد میڈیا گروپ کا اجلاس زیر صدارت مرزا فراز بیگ صدر اتحاد میڈیا گروپ اور زیر سرپرستی ثاقب محمود کشمیری دفتر اتحاد میڈیا گروپ میں منعقد کیا گیا، جس میں شیخ زلفی بیورو چیف اسپیشل ٹی وی چیئرمین اتحاد میڈیا گروپ سید ذیشان اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہر سید احمد اور مرزا سجاد بیگ کو گروپ میں شامل ہونے پر مبارکباد بھی پیش کی گئی اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر فورم پر مضبوط آواز اٹھائی جائے گی۔ ملک بھر کی طرح منشن آباد میں بھی آستانہ حضرت بنا والا گروپ کی جانب سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد قادیانیت نامنظور کے حوالے سے احتجاجی دھرنا ریکارڈ کروایا گیا۔ دھرنا پیر طریقت رہبر شریعت آستانہ حضرت پیر سید احمد شاہ بنا والا کی سرپرستگی میں ریکارڈ کروایا گیا، جس میں حلقہ پی پی 237 ایم پی اے کے امیدوار میاں راشد محمود ملکو اور مرکزی قیادت نے شرکت کی، جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قادیانی تاریخ کا بدترین کافر ہے اور چیف جسٹس کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ ملک کا امن و امان قائم رہ سکے۔ مظلوم کشمیری ہو یا فلسطینی، کسی شہید کی قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ منڈی عثمان والا میں سخت سیکیورٹی میں جامع مسجد البدر میں حماس کے صدر اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کے بعد غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاکستان کی غیور عوام نہ صرف فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے بلکہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کسی بھی کلمہ گو کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چھانگا مانگا کے علاقے ویر سنگھ روڈ پر خطرناک پولیس مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں انتہائی خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ڈاکو کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی ڈاکو کا ساتھیوں کے ہمراہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران 8 سنگین وارداتوں کا انکشاف۔ شہری نے پولیس کو اطلاع دی کہ 3 ڈاکو موٹر سائیکل اور نقدی 13,000 روپے چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس نے فوری رسپونڈ کرتے ہوئے روڈ پر ناکہ بندی کر دی۔ ملزمان نے پولیس کی ناکہ بندی کو دیکھ کر مختلف اطراف سے سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ ملزمان کی طرف سے فائرنگ رکی تو ایک ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا جو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا۔
جس کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فرار ہونے والے ملزمان کو بھی ٹریس کر لیا گیا ہے، جن کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ چونیا میں پولیس آفیسر کا خاتون سے زیادتی کا ڈراپ سین ہو گیا۔ خاتون نے زیادتی نہ ہونے کا بیان حلفی سمیت ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ خاتون نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ کاظم جٹ نامی صحافی نے کہا کہ آپ یہ الزام لگائے، میں آپ کے منگیتر کو چھڑوا دوں گا۔ ڈراپ سین کے بعد پولیس نے ابرار جمیل سب انسپکٹر کی مدعیت میں خود ساختہ صحافی کاظم جٹ اور خود ساختہ صحافی سلیم باجوہ پر مقدمہ درج کر دیا۔ مقدمے میں جھوٹی خبریں، خون پر دھمکیاں، بھتہ خوری، بلیک میلنگ اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ شعبہ صحافت سے وابستہ اور سماجی حلقوں کی جانب سے ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ صحافت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ مقدس پیشے کو بدنام کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اسپیشل ٹی وی کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا۔ الہ آباد میں ہوائی فائرنگ کرنے اور اسلحہ آتش لہرا کر ٹک ٹاک بنانے والے بگڑے امیر زادوں کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کر دی گئی۔ ڈی پی او قصور عیسیٰ خان سکھیرا کی خصوصی ہدایت پر بھرپور ایکشن کے بعد 4 ملزمان مجاہد، زین، آصف اور ظفر کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ میں 7 سالہ بچے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کو جھنگ پولیس نے فوری گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ حقائق کی روشنی میں ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور ایسے سفاک درندوں اور معاشرے کے ناصوروں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں شاہین کبڈی کیمپ کا انعقاد کر دیا گیا، جس میں ضلع بھر سے ٹیموں نے حصہ لیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے عمر فاروق۔ جی عمر فاروق، بتائیے گا۔ جی بالکل، پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں آج مرالی والا شاہین کبڈی کپ جو ہے وہ جاری ساری ہے، جس میں جو ہے وہ 4 ٹیموں نے حصہ لیا۔ میرے ساتھ اس وقت گجرانوالہ کبڈی فیڈریشن کے صدر خرم شہزاد بٹ موجود ہیں۔ مزید ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو آج مرالی والا شاہین کبڈی کپ سے آیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بٹ صاحب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر نوجوان بڑی اعلیٰ مہارت کے ساتھ اپنا کھیل پیش کر رہے ہیں، اور یہ جو کبڈی ہے یہ پیورلی ہمارا ثقافتی اور پنجابی کھیل ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، یہ اتنا کراؤڈ ہے، اور میں اپنے جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے وہ اپنی تعلیم پہ فوکس کریں، تعلیم کے بعد اپنی گیم پہ فوکس کریں۔ تعلیم اور گیم کا فوکس ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس طرح انشاءاللہ یہ جب تعلیم بھی حاصل کریں گے، ساتھ میں گیم بھی اپنی پروان چڑھوائیں گے، تو پھر یہ اپنی گیم کو اچھے طریقے سے اپنے علاقے کا، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا نام انٹرنیشنل لیول پہ روشن کر سکیں گے۔ گجرانوالہ کے ینگسٹر بچے ہیں، یہ پہلوانوں کا شہر ہے، پوری دنیا میں پہلوانی میں لوہا منوایا، جس میں کبڈی میں، ریسلنگ میں بھی۔ تو ینگسٹر کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا ینگسٹر کے لیے یہ پیغام ہے کہ گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے، جس میں نو دستگیر بٹ ورگے اور انعام بٹ ورگے، ادھر ہمارے گاؤں سے عبدالرزاق بٹ ورگے اور حسن علی انٹرنیشنل کرکٹر ہے، جو یہ اتنے انمول ہیرے دیے ہیں، اور انہوں نے ساتھ اپنی تعلیم کو بھی فوکس کیا ہے اور گیم کو بھی فوکس کیا ہے۔ میرا نوجوانوں کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا جو پیغام ہے کہ وہ تعلیم پہ فوکس کریں، اپنی گیم کریں، دل جمی کے ساتھ گیم کریں، اور اپنے ملک کا، اپنے شہر کا، اپنے ماں باپ کا نام پوری دنیا میں روشن کریں۔ میری دعا ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے، یہ ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اور یہ اچھے جو میڈل حاصل کرے، انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہمارا نام روشن کرے۔ جی بالکل، میرے ساتھ خرم شہزاد بٹ جو کہ گجرانوالہ کبڈی فیڈریشن کے صدر، ان کی آپ نے بات سن، کا کہنا یہ ہے کہ اسپورٹس کے ایونٹ جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اسپورٹس ایونٹ سے جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ بری سرگرمیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تمام دوستوں کو بتایا چلیں کہ جیتنے والی ٹیم کو جو ہے وہ 70 انعام دیا جائے گا، اور ہارنے والی ٹیم کو جو ہے وہ 50,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو میڈل اور ٹرافی بھی تقسیم کی جائیں گی۔ جی فیصل آباد میں خطرناک پولیس مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں انچارج چوکی سبزی منڈی نے ڈھینکا پھاٹک کے قریب 2 موٹر سائیکل پر سوار 5 افراد کو مشکوک جان کر روکنے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے پولیس پر سیدھی جان لیوا فائرنگ کر دی اور جھاڑیوں میں جا کر چھپ گئے۔ پولیس نے فائرنگ کا سلسلہ رکنے کے بعد محتاط انداز سے جا کر چیک کیا تو 3 ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی حالت میں پائے گئے، جبکہ 2 ملزمان فرار ہو گئے تھے۔ زخمی ملزمان کو ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس کا بندوبست کیا گیا، مگر 3 ملزمان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 2 فرار ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری کر دیا گیا۔ گجرانوالہ میں FIA، انٹرپول اور امیگریشن کی لاہور ایئرپورٹ پر مشترکہ کارروائی۔ سنگین جرائم میں مطلوب اشتہاری ملزم کو سعودی عرب سے پاکستان پہنچنے پر لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔
یاد رہے کہ ملزم سال 2021 میں قتل کر کے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا۔ FIA NCB انٹرپول نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کیے تھے۔ ملزم کو بعد ازاں FIA امیگریشن لاہور نے پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا۔ مصطفی آباد للیانی میں شہری عرصہ دراز سے پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ للیانی کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں کروڑوں روپے کی لاگت سے لگائے گئے واٹر فلٹریشنز عرصہ دراز سے مکمل طور پر بند پڑے ہیں۔ مسلسل پلانٹس بند رہنے کی وجہ سے مشینری بھی خستہ حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ عوام پینے کے صاف پانی کو ترس رہی ہے۔ مہنگائی اس بدترین دور میں بھی غریب عوام اپنی جیب سے پینے کا صاف پانی خریدنے پر مجبور ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ لاڑکانہ پولیس نے یوم آزادی کے حوالے سے شہداء اور وطن عزیز سے محبت کا منفرد اظہار کرتے ہوئے شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا۔ SSP نے تمام DSPs اور SHOs کو شہداء اور وطن عزیز سے محبت کے اظہار میں اپنے تھانوں اور دفاتروں کو پودے لگانے کی ہدایت جاری کر دیے۔ SSPs جیکب آباد سید سلیم احمد شاہ نے بھی خصوصی شرکت کی اور اپنے دفتر میں پہلا پودا لگاتے ہوئے پولیس ہیڈ کوارٹر کو سبزہ زار بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ اس موقع پر SSP نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں، سورج کی تپش اور گرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کی ضرورت ہے کہ ہر ایک فرد ادارہ ماحول کے مطابق اپنا کردار ادا کرے۔ دوسری جانب ٹنڈوالہ یار میں پولیس کی جانب سے یوم شہداء منایا گیا۔ SSP آفس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا اور مغفرت کے لیے اجتماعی دعائیں بھی کرائی گئیں۔ اس حوالے سے SSP ابریز علی عباسی نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں، پولیس جان پر کھیل کر امن قائم کیا ہوا ہے۔ جرائم پیشہ افراد کو پیغام ہے کہ قربانیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ پولیس نے خون کے آخری قطرے تک عوام کی جان و مال کی حفاظت کا عہد کیا ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ عمر کوٹ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر رجب علی کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر آفس سے پریس کلب عمر کوٹ تک ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر ریلی میں مختار کار، اظہر علی چاچڑ اور دیگر متعلقہ محکموں کے سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر رجب علی اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نور محمد شیخ نے مختلف گاڑیوں پر ریفلیکٹرز لگا کر مہم کا آغاز کر دیا۔ مختلف گاڑیوں، ٹرکوں اور چنگچی رکشوں پر ریفلیکٹرز پٹیاں لگائی گئیں۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر رجب علی نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جس سے ایک انسان کی جان بچ جاتی ہے تو سمجھو پوری انسانیت کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگ اپنے سفر کے دوران موٹر سائیکل پر ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں اور فینسی لائٹس ہرگز نہ لگائیں اور ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ عمر کوٹ میں محمد ہاشم کہری میں زوار رسول بخش اور زوار حاجی جمن کی جانب سے سالانہ مجلس عزا شب بیداری بسلسلہ شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مجلس عزا سے علامہ عاشق حسین نجفی اور علامہ ارشاد علی عرفانی نے خطاب کیا اور نوحہ خوانی بھی کی۔ سندھ بھر سے بڑی تعداد میں عزادار شریک ہوئے اور بانیان کی جانب سے لنگر عام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام ضلع لاڑکانہ کی جانب سے حماس کے عظیم رہنما اسماعیل ہنیہ کی المناک شہادت اور فلسطین کے مظلوم عوام پر اسرائیلی مظالم جارحیت کے خلاف باب الاسلام مسجد مچھی مارکیٹ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ جنرل سیکریٹری محبت علی، مولانا محمد الیاس چنا اور دیگر نے قیادت کی۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت حماس کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا نقصان ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینی عوام اور اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ٹنڈوالہ یار میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں JUIF کے ضلعی رہنما سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ مولانا عبدالشکور نے کہا کہ حماس رہنما پر بزدلانہ وار ناقابل قبول ہے۔ مفتی ذوالفقار راجپوت نے کہا ایسے بزدلانہ حملے فلسطینیوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ مظاہرین نے کہا JUIF ہر محاذ پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مٹھیانی کے قریب موٹر سائیکل اور رکشے کی ٹکر سے 5 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ لاش ضروری کارروائی کے بعد ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ گھر میں بچے کی موت کی خبر پر کوہرام مچ گیا۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ٹنڈوالہ یار کے محمد شفیع ارائی ویلفیئر ہسپتال میں ارائی برادری کے ڈونرز کی جانب سے ماہانہ جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں آصف اقبال ارائی،
کونسلر عابد آرائیں سمیت برادری کے دیگر معززین نے بھرپور شرکت کی اور ہسپتال کے پچھلے 2 ماہ کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ کی رپورٹ کی روشنی میں ہسپتال میں لیبارٹری اور چیمبرز کی اشد ضرورت کو دیکھتے ہوئے ڈونرز کی جانب سے 7.5 لاکھ روپے کے فوری ڈونیشنز کا بھی اعلان کر دیا گیا اور فنڈز کو صاف شفاف طریقے سے استعمال کرنے کے لیے بھی ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ارائیں برادری کے رہنما آصف اقبال ارائیں اور وقاص ارائیں کا کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ادارے کو جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔ ہمارے ادارے سے نہ صرف ارائیں برادری بلکہ دیگر مستحق افراد بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ مہراپور اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش ہوئی جس کے نتیجے میں گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو مہراپور کے تمام فیڈرز کی بجلی بند کر دی گئی، تاہم کپاس اور کھجور کی فصل کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ بارش کے باعث موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ دوسری جانب عمرکوٹ اور گرد و نواح میں کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع کے مختلف علاقوں کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں وقفے کے ساتھ برسات کا سلسلہ جاری۔ شدید گرمی کے بعد تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ بارش پڑتے ہی بجلی کی فراہمی بھی معطل کر دی گئی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔